یہ جو خط لکھے گئے، جس طرح سے ٹویٹ کیے گئے اور جو خط لکھے گئے اور جو انداز اختیار کیا عمران خان صاحب نے، ان کی جماعت نے، اس کے بعد ہم نے رد عمل بھی دیکھا. کچھ وربل تھا، کچھ وزراء کے ذریعے تھا، اور کچھ کسی اور میکنزم کے ذریعے تھا. لیکن اس کے ساتھ اب یہ ڈیولپمنٹ بڑی عجیب سی ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 میں ان کی جو آج کل جیسب دستیاب نہیں تھے، تو عمومی 1-2 دن بعد جیسب آ جاتے ہیں نئی تاریخ، لیکن یہ 26 اور 27 فیب کی تاریخ ملی. اور اس سے تاثر یہ ہے کہ غالباً ایک دفعہ پھر جو پچھلے سال اکتوبر میں واقعہ ہوا تھا کہ چند ہفتوں کے لیے ان سے میل ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئی تھیں، اہل خانہ کی بھی، وکلاء کی بھی، پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کی بھی. اگین آج میری پی ٹی آئی کے 2-4 وکلاء سے اور سیاستدانوں سے بات ہوئی، دے آر ہیونگ دا سیم فیئر. اگر ایسا ہے تو یہ کیوں ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ سوموار کی تقریر ہے محترمہ مریم نواز کی، انہوں نے ایک فنکشن میں تقریر کی، وہ جو بلا سود قرض والی تھی. ہاں، وہ کسی تقریب میں انہوں نے ایک فقرہ کہا. وہ کیا ہے فقرہ؟ یہ کہا کہ آج وہ شخص میری قید میں ہے جس نے میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ زیادتی کی تھی، آج وہ شخص میری قید میں ہے. اچھا، میں نہیں سن اب جب یہ انہوں نے کہا ہے آج وہ شخص میری قید میں نہیں، ہے، یہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر نفرتیں کتنی گہری چلی گئیں، اور ان نفرتوں نے ایک دوسرے کے پرسن پر اٹیک کو جائز قرار دے دیا ہے. یعنی اب جو ہے بہت سارے لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے، ویسے میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں میں ہوں کہ میں جو سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کسی کھلی عدالت میں چلے اور وہ اس کو ثابت کر سکے. ان کی تو مانگ ہے کہ ہر میرا کیس اوپن کر دیں. آپ اوپن کر دیں، آپ کسی بھی طریقے سے. if somebody has a judge in himself تو اس کے بعد تو وہ کیس بنتا ہی نہیں. تو میں نے ویسے یہ بیان سنا نہیں محترمہ کا، لیکن اگر انہوں نے بیان دیا ہے آج ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ چلتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بیان کے اوپر اداروں کو تشویش ہونی چاہیے. دیکھیے اب تو میرے ملک کی عدالت کو تشویش ہونی چاہیے، میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے، میرے ملک کی حکومت کو تشویش ہونی چاہیے، اپوزیشن کو تشویش ہونی چاہیے. یہ دیکھ لیجئے آج انہوں نے تقریر میں انہوں نے فرمایا، تو میں تو ٹکرز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ محترمہ اس بیان کو واضح کریں گی اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا جو ہمیں سمجھ. مجھے امید ہے، میں خوش فہم ہوں. صورتحال ہے جب آپ اس طرح کی ہوگی صورتحال، تو آپ واقعات کی ترتیب جو ہے اگر میں عرض کروں تو میں تو آپ کو یعنی اس وقت جو حالات ہیں ان میں یہ واقعات کی ترتیب بتاتے ہوئے بھی بتانا بھی مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ ان کے آخری خط سے لے کے آج تک کے واقعات کی ترتیب اپنے ذہن میں تازہ کرنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس فکرے کے پیچھے کیا ہے اور اس فکرے کے نتائج کیا ہیں. یہ فکر اگر نہ بھی ہوتا تو جو کچھ ابھی تک کی ترتیب ہے جی وہ رد عمل ہے. تو اس فکرے کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی کسی بات کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا. آپ نے جیل میں قید کیا ہوا نا، ایک شخص جیل میں ہے، اس جیل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی بات کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ کرنے سے تو قاصر ہے.